اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہے ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 30، جس کا ہم آج ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ پوری کر لیں اپنی مدت، یعنی عدت کے جو مدت تھی وہ پوری کر لیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم انہیں نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خاوندوں سے، إِذَا تَرَاضُوا، جبکہ وہ راضی ہوں، بَيْنَهُمْ، آپس میں، بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رکوع سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا طلاق کی اقسام، کہ 2 طلاقیں ہیں۔ اب طلاق مرتان، کہ طلاق تو ہے ہی 2 بار، اس کے بعد یا تو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو بسا لو، یا احسن طریقے سے اس کو رخصت کر دو، معروف طریقے سے، یا تو اس کو دستور کے مطابق آباد کر لو یا پھر اس کو آزاد کر دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسی کے حوالے سے ہے کہ اب اگر عورتوں کو تم نے طلاق دے دی، یعنی طلاق رجعی ہی کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تو ایسے میں 1 طلاق یا 2 طلاق عورت کو دے دی گئی اور اس نے اپنی عدت بھی پوری کر لی، اور پوری کرنے کے بعد ان دونوں کو خیال آیا کہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہیے، تو پھر تم ان کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم انہیں نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرنے، أزواجهن، اپنے خاوندوں کے ساتھ، یعنی دوبارہ سے اب اگر عدت گزرنے کے بعد وہ دونوں رجوع کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اذا تراضوا، جبکہ وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، جبکہ وہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ بھی، اور اس کا وہ خاوند بھی جس نے اس کو طلاق دی ہے، دونوں کو عدت گزر جانے کے بعد جب احساس ہو اس بات کا اور دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے نکاح کر لینا چاہیے، تو ان کو ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے میں تم مانے نہ ہو، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی کھلے چھپے آشنائیاں نہ کرتے پھریں، پھر وہ دین کے احکام کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ باہم رضامندی سے دوبارہ سے نکاح کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی شخص سے کر دی۔ اس شادی کے بعد اس آدمی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، اور بہن جو ہے وہ واپس بھائی کے پاس آ گئی عدت گزرنے کے بعد۔ ایسی صورت میں یہ ہوا کہ جب عدت گزر گئی تو اس شخص نے دوبارہ حضرت معقل بن یسار سے کہا کہ میں جو ہوں میں پشیمان ہوں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بیوی جو تھی، یعنی وہ بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی، وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی، لیکن حضرت معقل بن یسار نے کہا میں نے اپنی بہن تمہیں نکاح میں دے دی، پھر تم نے اس کو طلاق دے دی، اب دوبارہ تم نکاح کے لیے میرے پاس آئے ہو، خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی تم نے طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو تھے وہ نازل کیے کہ اگر شرع حدود میں رہ کر، یعنی طلاق رجعی میں، اور جبکہ طلاق مرتان، یعنی طلاق تو صرف 2 بار ہی ہے، کہ 2 بار کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہیں عدت کے دوران تو پھر تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اگر دوبارہ سے وہ رجوع کرنا چاہیں جبکہ وہ دونوں آپس میں باہم رضامند بھی ہوں، یعنی عورت بھی اور اس کا خاوند بھی، تو ایسی صورت میں عورت اور مرد دونوں تجدید نکاح کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں روکا نہ جائے، ان کے بیچ میں تم معاملات میں دراڑیں پیدا نہ کرو، تم بیچ میں ریسسٹ نہ کرو۔ ایسی صورت میں جب یہ احکامات نازل ہوئے تو حضرت معقل بن یسار نے جب یہ آیت سنی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور انہوں نے خود جا کر اس شخص کے ساتھ اپنی بہن کا دوبارہ سے نکاح کر دیا، اور اپنی قسم چونکہ انہوں نے کھائی تھی لہٰذا اس کا انہوں نے کفارہ ادا کیا۔ اس تراض سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بالغ ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کا دوبارہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، کہ اس کی مرضی جو ہے وہ نکاح کے لیے ضروری ہے، بالغ لڑکی کا ہی نکاح ہوگا۔ اذا تراضوا، جبکہ وہ باہم راضی ہوں،
وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں، اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو، اس کی ضرورت کو وہ محسوس کر رہے ہوں، تب بینہم آپس میں، یعنی لڑکی بھی، یعنی وہ عورت بھی اور اس کا خاوند بھی، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یعظ بھی، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اس کو کس کو نصیحت کی جاتی ہے؟ اس شخص کو، من کان منکم، جو بھی تم میں سے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، خاندان ہیں، گروہ ہیں، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، لیکن طلاق رجعی ہے، وہ دوبارہ سے گھر آباد نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، اس نے طلاق دے دی ہے، اس نے مذاق بنایا ہوا ہے، لہٰذا دوبارہ سے ہم جو ہے اس کو نکاح کو کبھی بھی قائم نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرے کہ اس طرح سے شوہر اور بیوی جب دونوں باہم راضی ہوں تو ان کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وَأَطْہَرُ، اور زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ یعنی اگر وہ کھلے چھپے آشنائیاں کرتے پھریں یا پھر کوئی غلط کام کر بیٹھیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو کھلے عام نکاح کرنے دو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسی صورت میں کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں گے اس لیے کہ تم ان کو کھلے عام نکاح نہیں کرنے دے رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اگر کسی گناہ کے مرتکب ہوں گے تو وہ تمہارے ذمے آ جائے گا، کیونکہ تم رکاوٹ ڈالتے ہو۔ وہ تم سے مراد وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کنبہ قبیلہ خاندان بھی ہو سکتا ہے، وہ ذاتیں اور برادریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ جو بھی شخص رکاوٹ ڈالتا ہے، ہر اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں آپس میں باہم دستور کے مطابق دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ ان کو کرنے دیں، اس لیے کہ جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کی جا سکتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جو ہے اس کے سامنے واضح کر رہا ہے، اور تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اور کہا کہ اور مائیں دودھ پلائیں اولاد، والوالدات، اور مائیں جو ہیں یرضین دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین پورے 2 سال، کاملین پورے 2 سال، یعنی پورے 2 سال کی، اسے پتہ چلا کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ دودھ پلانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں فقہ حنفی جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن 2 سے 2.5 سال کے بعد، یعنی 2 سال یہاں پر ہے، لیکن فقہ حنفی جو ہے وہ مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ 2.5 سال تک جو ہے وہ میکسیمم مدت بتاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ 2.5 سال کے بعد جو ہے، یعنی 2.5 سال کے بعد، یعنی 30 ماہ کے بعد بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ قطعی حرام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ حولین کاملین پورے 2 سال پلائے، لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے جب کہ طلاق عورت کو دے دی گئی ہے اور دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ گود میں ہے، وہ بچہ چاہے اسی وقت ڈلیور ہوا ہے یا چھوٹا سا ہے یعنی شیرخوار ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ دودھ کون پلائے گا؟ دودھ کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ شیرخوار بچے کا جو ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کی دیکھ بھال، اس کا نان نفقہ، اس کے خرچ، اس کے لباس کا اور اس کے کھانے پینے کا کس کے ذمہ ہوگا؟ کون؟ تو کہا یہ اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ماؤں کا، یعنی وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں ان کا کھانا بھی اور ان کا لباس بھی
بچے کے باپ کے ذمے ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق، یعنی اس کی دستور کے مطابق معروف طریقے سے جتنا اس نے دینا فرض کیا ہے اتنا وہ دے گا۔ طلاق کی صورت میں اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر باپ جو ہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو جس عورت سے بھی دودھ پلوائے گا تو اس کا رزق اور اس کا لباس اس شخص کے، اس بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی تکلیف سے مراد یہاں پر کیا ہوگا کہ کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ مثلاً یہ کہ عدت گزرنے کے بعد بچہ چھوٹا ہے، ماں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے اور کوئی اور شخص جو ہے وہ بچے کو قبول نہیں کرتا، ایسی صورت میں جو ہے وہ ماں کو بچہ چھوڑنا پڑے گا۔ یا یہ کہ باپ جو ہے وہ ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے کو فیڈ کرائے، لیکن وہ ماں سے بچے کو نہیں چھینے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو ماں ہی دودھ پلائے گی، لیکن اگر باپ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دستور کے مطابق جو بھی ہوگا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ معروف طریقے سے باپ کی حیثیت جو ہوگی اس کے مطابق وہ رزق اور لباس جو ہے ماں کا وہ اس کے ذمہ ہو جائے گا، بچے کے باپ کے ذمہ۔ یہ تو ہے طلاق کی صورت میں۔ طلاق کے علاوہ یعنی آباد ہے عورت ایک گھر میں اور وہاں بچے اس کے ڈلیور ہوئے ہیں، وہ بچے کو پال رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو ہے آٹومیٹکلی اس کا رزق اور یعنی ماں کا رزق اور جو ہے لباس اور اس کی رہائش وغیرہ وہ ساری ویسے ہی باپ کے ذمہ ہوتی ہے، نان نفقے کی صورت میں، گھریلو خرچ کی صورت میں۔ تو ایسے میں جو ہے ماں جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوں تو لہٰذا تم مجھے پیسے دو۔ ہاں، اگر طلاق ہو جاتی ہے اور پھر ماں فیڈ کراتی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن اس کے بچے کو پال رہی ہے، اس کے اوپر اپنی طاقت اپنی محنت جو ہے وہ صرف کر رہی ہے اور ریٹرن میں وہ اس کو کوئی معاوضہ نہیں دیتا تو یہ غلط ہے۔ لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ دستور کے مطابق یعنی باپ کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے باپ اس کا نان نفقہ جو ہے عورت کا یا ماں کا، جو ہر اس عورت کا، وہ ماں اگر فیڈ کرا رہی ہے تو ماں کا، اور اگر کوئی اور عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ لا تضار والداتم، اور نہ ہی ماں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے گا بچے کی وجہ سے کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، ماں کی محبت ہے، ماں کی قربت ہے، ماں خود اس کو فیڈ کرانا چاہتی ہے تو ماں سے چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہ ماں کو جو ہے صرف بچے کی ماں ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جی اگر پال رہی ہے تو کون سا کوئی احسان کر رہی ہے، اپنا ہی بچہ پال رہی ہے تو لہٰذا اب ہم اس کا رزق کا اور اس کے کھانے کا یا اس کے لباس کا نان نفقے کا بندوبست کیوں کریں؟ ایسے نہیں ہوگا۔ نہ تو ماں کو ہی اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے سبب بِوَالِدِهِ اس کے بچے کی وجہ سے نہ ہی بچے کے باپ کو اس کا نقصان پہنچایا جائے گا، کہ نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی بچے ہی کے سبب سے بچے کے باپ کو، کہ ہاں جی بچے کا باپ ہے لہٰذا اسے جتنا مرضی جو ہے اپنے بچے کے نام پر تو یہ دے گا نا، لہٰذا اسے اس کی آمدنی اور اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے طلب کیا جائے، یعنی دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر بچے کا باپ نہیں ہے، خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کا جو وارث ہوگا، وہ چچا ہے، وہ دادا ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ جو بھی ہوگا مطلب وہ اس کے ذمہ ہوگا، یعنی بچے کے وارث پر۔ وارث کون ہوتے ہیں؟ خاندان والے، یعنی جن کا بچہ ہے تو وہ چچا ہے، تایا ہے، یا جو بھی ہیں مطلب دادا ہے، جو بھی اس کا وارث بنے گا۔ مثل ذالک، اسی طرح یعنی اس بیوہ عورت کو اگر وہ دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر باپ مر گیا ہے تو وہ اس کی عدت میں بھی اور جب تک وہ بچہ جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی، اس کے وارث کے اوپر ذمہ داری اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح بچے کے باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر دونوں چاہیں ارادہ کریں فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور باہم مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا نا کہ 2 سال کی مدت ہے، لیکن اگر 2 سال کی مدت سے پہلے دونوں دودھ چھڑانا چاہیں بچے کا
کہ بچہ سال کا ہو گیا ہے، اتنے ٹائم کا ہو گیا ہے، وہ اوپر کی فیڈ سے جو ہے وہ سروائیول اس کا ممکن ہے اور بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں ماں اور باپ دونوں اپنی رضامندی سے باہم مشورے سے، تو دونوں میں سے کسی پر گناہ نہیں ہے، یعنی کم مدت کا بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 2 سال کا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ لہٰذا اگر دونوں باہم رضامندی سے اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے کچھ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ کو مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے ماں کا دودھ جو ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہ ہو، تو کوئی بھی آپشن بن سکتی ہے نا، تو کسی بھی حوالے سے، تو ایسی صورت میں اگر دونوں باہم دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ کہ اگر تم 2 سال تک پورا دودھ پلانا چاہتے ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر 2 سال سے پہلے چھڑوا لینا چاہتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم، ہاں لیکن یہ ہے کہ تم ان کے حوالے کر دینا ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا نا کہ تم میرے بچے کو پالو 2 سال، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو فیڈ کراؤ، اس کی دیکھ بھال کرو، صرف دودھ ہی نہیں پلانا ہوتا، بچے کی مکمل لک آفٹر ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا کہ جو تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا بچے کی پرورش کے لیے، بچے کو 2 سال اس کے پاس رہنے کے لیے، کہ ہاں تم میرے بچے کو رکھو، اس کو فیڈ کراؤ، اس کو پالو، تو میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گا۔ تو پھر جو تم نے معاوضہ طے کیا تھا، جو تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا دستور کے مطابق کہ ہاں میری حیثیت اتنی ہے اور میں اتنا دے سکتا ہوں، تو وہ تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ سے ڈرتے رہو کہ اگر تم اس میں کمی بیشی کرو گے یا ڈنڈی مارو گے یا ہیرا پھیری کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، یعنی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، بلکہ ان سے جو تم نے معاہدہ کیا ہے، جو وعدہ طے پایا ہے تمہارا، اس کے مطابق تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دو۔ وہ بچے کی دیکھ بھال کریں بہتر انداز میں اور بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اور اسی طرح تم نے جو معاوضہ دینے کا ٹھہرایا وہ ٹھہراؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم، اب وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ، وہ انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کے بارے میں، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10 دن۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسی عورت جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ قروء، لفظ یاد آیا کچھ ذہن میں؟ ثلاثۃ قروء کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حیض یا 3 طہر پاکیزگی کے یا 3 مانس کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ تھا طلاق کی صورت میں۔ اب اگر کوئی شخص، یعنی عدت جو ہے وہ عورت نے ہر حال میں کرنی ہے جب بھی اس کا شوہر سے نکاح کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ طلاق کی صورت میں بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی ختم ہو جاتا ہے، شوہر سے تعلق ختم ہو گیا، لہٰذا ایسی صورت میں وہ اگر طلاق کی صورت میں ہوا ہے تو 3 حیض یا 3 طہر یعنی ثلاثۃ قروء اس کی عدت ہوگی، اور اگر وہ تعلق جو ہے وہ شوہر کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت جو ہوگی، اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یعنی نکاح ثانی کرنے سے پہلے ان کو 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تربصنا، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی ذات کو، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ، جو کچھ بھی وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، کہ وہ دوبارہ نکاح ثانی کرنا چاہیں تو بھی، اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو بھی، جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم،
اور نہیں ہے تم پر فیما اس پر اردتم بھی من خطبت النساء، اور یہ کہ ولا جناح علیکم، اور تم پر نہیں ہے کوئی گناہ، فیما اردتم کہ تم اشاروں میں کوئی بات کرو بھی ہی اس کے بارے میں، من خطبت النساء عورتوں سے نکاح کے حوالے سے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم دلوں میں چھپائے رکھو اس بات کو، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم جلد ہی ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، ہاں لیکن ان سے وعدہ نہ کرنا، سرن چھپ کر، کہ چھپ کر کوئی نکاح کا وعدہ نہ کر لینا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق بات کرو، ولا تعزموا، اور نہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کر لینے کا ارادہ نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، کہ یہاں تک کہ ان کی مدت جو ہے عدت کی وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، اس بات کو جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے۔ اب اس میں یہاں پر ایک اور ذکر آیا کہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، یا بیوہ عورتوں کے حوالے سے یہاں پر چونکہ احکامات آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ عورتوں میں سے جو شخص جو ہیں وہ عورتیں چھوڑ جائیں اور وفات پا جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن عدت کے لیے روکے رکھیں، بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ جو بھی وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ اب یہاں پر پھر کہا کہ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہیں ان کو جو ہے ان کے بارے میں تم بات کرو، مطلب عدت میں جو ہے احکامات جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ نہ تو خوشبو لگائے گی، نہ بناؤ سنگھار کرے گی، نہ مہندی لگائے گی، نہ رنگین کپڑے پہنے گی، یعنی یہ سوگ اور غم کی جو مدت ہے اس میں کوئی بھی بناؤ سنگھار والا یا زیب و زینت والا کوئی بھی کام وہ نہیں کرے گی، لیکن وہ بہرحال بیوہ ہے، ایک عورت ہے، بیوہ ہے، تو اس کے حوالے سے یہ احکامات ہیں کہ اس کے ساتھ تم جو ہو نکاح کا ارادہ نہیں کرو گے۔ ہاں ان کے بارے میں ظاہر بیوہ عورت کے بارے میں لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے دوبارہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، یا اس کے فلاں شخص سے نکاح ہو جائے، یا اس کا فلاں سے نکاح ہو جائے، یا میں خود اس سے بیوہ عورت سے نکاح کر لوں، تو ایسا جو ہے تم اپنے اشارہ کنایہ میں اس کے باپ کو یا بھائی کو کہ اگر اس کی عدت مکمل ہو تو پھر میری طرف یا ادھر ادھر بات کرنے کا سوچ لینا، یا ایسا سوچ لینا، یعنی اس طرح سے اشارہ کنایہ میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ بھی تم اپنے دلوں میں چھپاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ پختہ نکاح کا ارادہ نہیں کرنا، اور نہ ہی ان عورتوں سے وعدہ کرنے کے ہاں جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہوتی ہے تو بس میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ عدت کے دوران چونکہ اس کو صدمہ لگا ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، بہت گہرا صدمہ اس کو ملا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہو کہ تم جو ہو نکاح کا ان سے پختہ ارادہ نہ کرنا، ہاں جب وہ ان کی عدت اپنی جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کے بعد جو ہے تم اگر ان کا ذکر کرو، پھر ان کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو تم سے نکاح کر لیں اور چاہیں تو اس کو نکاح کو ریجیکٹ کر دیں، یعنی اپنے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں اس کا پھر ان کو اختیار ہوگا، لیکن عدت کے دوران صرف اشارہ کنایہ کی حد تک تو ضرور بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تم سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، یا اس کے باپ بھائیوں تک کہ جی یہ عورت جیسے ہی عدت سے فارغ ہوگی تو پھر فلاں شخص جو ہے وہ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن عدت کے دوران جو ہے وہ آپ اس عورت سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ان کو باقاعدہ طور پر وعدہ لے سکتے ہیں ان سے، ہاں البتہ اشارہ کنایہ میں جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح ثانی میں جو ہے وہ دستور کے مطابق ہوگا، خفیہ چھپے جو ہے آشنائیاں یا دوستیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اوپنلی جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا، نکاح ثانی وہ عورت کر سکتی ہے، اس کو اگر وہ کرنا چاہے دستور کے مطابق معروف طریقے سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ بہرحال انسان کرتا ہی رہتا ہے ایسے حوالے سے، تو کہا بس جو کچھ ہو چکا اللہ سے ڈرتے رہو، اور جانتے رہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور حلم والا ہے، یعنی کہ تم جو ہو اس طرح سے کھلے چھپے آشنائیاں نہ کرو، بلکہ تمہارے دل میں جو ایک بیوہ عورت کے بارے میں جو خیالات آئے اور یا کوئی اس طرح کا خیال تمہارے دل میں آیا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تحمل مزاج ہے، درگزر کرتا ہے، بردبار ہے، لہٰذا تم نے عدت کے دوران کوئی پختہ عہد نہیں کرنا، نہ اس عورت کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ عدت گزرتے ساتھ ہی میں کر لوں گا نکاح۔ بہرحال یہ کہ عدت گزر جانے کے بعد اگر تم نکاح کرنا چاہو اور وہ عورت بھی، تو پھر ایسی صورت میں تم آزاد ہو، عدت کے دوران بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ عدت کے بعد اپنے دلوں میں جو تمہارے ہے اس کو واضح کرو، اور پھر دستور کے مطابق نکاح ثانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عدت کے احکامات ہیں، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدت کے دوران جو ہے اس کے جو احکامات ہوں گے ان میں یہ ہوگا کہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، مہندی نہیں لگائے گی، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت کو اسی مکان میں رہنا چاہیے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اور اسی طرح اگر بیوہ عورت جو ہے وہ عدت کے دوران شرع حدود کے اندر رہ کر کوئی کام کرنا چاہے، کوئی جاب وغیرہ کرتی ہے یا کوئی اور اس طرح سے ہے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ عدت کے دوران جو ہے وہ بناؤ سنگھار اور نکاح ثانی جو ہے وہ ممنون اور حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور تھوڑی سی کلیئر کر دی جائے کہ یہ تو اس عورت کے بارے میں ہے جس کو حیض آتا ہے، تو اس کے لیے یعنی جو پریگننٹ نہیں ہے، حیض والی ہے یا نہیں ہے، یا چھوٹی ایج کی ہے، یا ایسی عورت ہے جس کو حیض آنا بھی شروع نہیں ہوا لیکن نکاح ہو گیا ہے، اور یا اتنی بزرگ عورت ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، اس کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ دوسری آپشن یہ بنتی ہے کہ اگر خاتون پریگننٹ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہوگی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا، ڈلیور ہو جائے گا، تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، چاہے اس میں کچھ دن لگیں یا کچھ ماہ لگیں یا جتنا بھی ٹائم پیریڈ لگے گا، عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی ڈلیوری کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گی۔ طلاق کی صورت میں بھی اس کی مکمل ہو جائے گی، اور بیوگی کی صورت میں بھی بچے کی ڈلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ عدت کے احکام و مسائل تھے جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔